بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام الآخر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام لا ریب میں فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی الحمدللہ رب العالمین، اس کی حمد و ثنا کی اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد وہ تمام کی تمام تعریفیں للہ ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رب العالمین جو پورے عالموں کا رب ہے۔ جتنے بھی عالم ہمیں نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے، سب کا وہ رب ہے، سب کو وہ پالنے والا ہے، سب کو وہ پال کر کلائمیکس تک پہنچاتا ہے۔ جتنی اس کو ضرورت ہے کسی کو، وہ اس کو نشو و نما دیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے۔ وہ رب ہے، رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، وہ ذات اقدس، اس کی رحمت عمومی ہے، ہر کسی پر وہ رحم کر رہا ہے۔ الرحیم، اور اس کی خصوصی رحمت قیامت کے دن ہوگی، جس دن اس کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ظالم نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر کسی پر اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرمائے گی، اور میرے رب ذوالجلال فرما دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت دہریے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات جو ہے ایک اتفاق ہے، ایک سسٹم کے تحت خود بخود جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کوئی اس کا ثانی، اس کا بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے، اور خود بخود ہی یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جس کی نہ تو عقلی طور پر نہ کسی بھی طریقے سے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کی لاجک نہیں ہے کہ یہ کیسے اتنا بڑا سسٹم، اتنے بڑے اجرام فلکی جن میں ہماری زمین بالکل ایک معمولی سی ہے، تو یہ کیسے سسٹم، یہ کیسے اتنی گلیکسیز چل رہی ہیں خود بخود، تو یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دنیا میں بھی سب پر رحم کر رہی ہے، اور دنیا میں اس کی نعمتیں عام ہیں، خواہ اس کو کوئی نہیں بھی مانتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مالک یوم الدین، اور وہ یوم جزا جو ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرما رکھا ہے۔ اللہ کی ذات اقدس فرماتی ہے هو الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ ابتلا کرے، وہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اقدس نے جو موت کو پہلے جو ہے پریفر کیا، پہلے اس کا نام لیا، تو یہ موت جو ہے وہ یقینی ہے اور وہ ہر کسی کو آنی ہے۔ خواہ کوئی موت کو نہیں مانتا اس کو بھی آنی ہے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لاتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون میں ہم پہنچاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں یہ الحمد شریف، جسے اللہ تعالیٰ نے سبم من المثانی بھی فرمایا کہ 7 پڑھی جانے والی آیات جو پورے قرآن اقدس کا خلاصہ ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم کہ اس کی رحمت عام ہے اس دنیا میں، اور پھر اس کی رحمت جو ہے خاص ہے، خصوصی ہے آخرت کے دن، یوم الدین کے دن، جس دن اللہ کی ذات اقدس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہوگی، اور تمام کے تمام لوگ دوبارہ جمع کرنے کے بعد اللہ کی ذات اقدس ان کا حساب لے گی۔ وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرمائیں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور اسی حساب و کتاب اور اسی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو دکھ نہیں دے گا، کہ اسے پتہ ہے کہ اسے ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس نے حساب دینا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے کلام مجید میں فرمایا جئتمون فرادا، تم میرے پاس ایک ایک کر کے لائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کہ علم میں ہے کہ اسی لیے اس نے 50,000 سال کا دن بنایا یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کی جو عدت ہے، دنوں کی جو گنتی ہے، 1000 سال کا اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے، اور اس دن 50 دن کے برابر جو ہے یوم الدین 50، یعنی 50 سال جو ہیں، 50,000 سال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس یوم الدین میں، یوم حساب میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی کا بس نہیں چلے گا، یوم الدین کا مالک جو ہے وہ تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی نعبد، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات، اس کو مالک کائنات اور پوری متصرف کائنات سمجھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایاک نعبد، ہم صرف تیری، یعنی کہ تیری مدد کا، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ اور یہی بات جو ہے توحید کے تقاضوں میں شرک آ جاتا ہے، جب اس کے ساتھ ہم کسی کو اور کو شریک کریں، خواہ وہ کسی طریق پر بھی کریں، جس طریق سے وہ لوگ جو کافر تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو وہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو الہ نہ بناؤ، کسی میں بھی الوہیت کی صفات نہیں ہیں، صرف اللہ کی ذات اقدس کے اندر ہیں، تو وہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ مانتے ہیں، کسی اور کو الہ نہیں مانتے، لیکن کیا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہماری دعائیں جو ہیں، ہماری التجائیں جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا ہؤلاء شفاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری دعائیں، ہماری مناجات اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں
وہ پیش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، اس کو ہر چیز معلوم ہے، تو یہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہ اپنے سفارشی سے پہنچاتے ہیں۔ بہت جو ہے اچھے اچھے لوگ جو ہوتے تھے ان کے نام لے کر، ان کے جو ہے وہ بت بنا کر وہ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم جب تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم، وہ راستہ جو سیدھا ہے، صراط الذین، وہ راستہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، ضلالت میں پڑ گئے، ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ لوگ کا جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں تو جو ہے یہ فرما دے کہ مجرم ہیں اور ان کو پکڑ لو اور ان کو جکڑ لو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان متقین میں شامل فرمائے، ہم سب میں متقین کی صفات شامل فرمائے۔ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تو سے التجا ہی کرتے ہیں، ہم عاجزی سے انکساری سے تو سے مانگتے ہیں، تو اپنی رحمت کر، تو اپنی شفقت کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کا عذاب جو ہے اسے نجات فرما۔ اقول قولی ھذا صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام